نثار صاحب، یہ کے پی کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں آج کی تاریخ تک، محکمہ پولیس کی بات کریں تو وہ خود بھی بڑی مشکلات میں ہیں. 68 ان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، 26 اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ کافی جو جگہوں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. بنو کا واقعہ سب کے سامنے ہے. اوور آل جو کرم کی سچویشن، جو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اس میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بینگ دا لیڈر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کئی بار ایسے بیانات دے جاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ بیک فائر بھی کر جاتے ہیں، تو ڈو یو اگری ود ہز اسٹریٹجی؟ دیکھیں سر صاحب، میں آپ کو بات بتاؤں، قطع نظر میں ایک پاکستانی ہوں اور ایز پاکستان کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے اوپر ہم سب کو ایک ہونا پڑے. بلا شبہ. اور اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ نے اگری کیا کہ تحریک انصاف کو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، جانا چاہیے. جو بات کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے نہ تو اس دہشت گردی سے ہم نے کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا ہے، نہ ہمیں کوئی یہاں سے کوئی انعام ملنا ہے. یہ ہماری یہ لعنت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے. اس کے لیے ایک پوری پاکستان کی ایک ایسی خوبصورت اسٹریٹجی بننی چاہیے جس میں تسلسل ہو، کنٹینیوٹی ہو. یہ نہیں کہ گڈ بیڈ. اس سے کیا ہے، ہمارا افغان ہم سے ناراض، ہمارا ایران ہم سے ناراض. ہم دیکھیں افغان کا بارڈر کے پی کے بلوچستان کے ساتھ ہے، وہ لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں. ہمارے ایسے گرینڈ آپریشن سے ہمارے اپنے لوگ ہم سے نہیں، لیکن گرینڈ آپریشن ہو بھی نہیں رہا نا. دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں نا کہ طلال چودھری صاحب ابھی وزیر مملکت برائے داخلہ ہے نا، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ایسے کوئی آپریشن نہیں. دیکھیں میری بات سنیں. گرینڈ آپریشن نہیں اگر ہو رہا نا تو اس کی بنیادی وجہ ہے، ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں صوبوں سے آپ کو پذیرائی حکومت کو نہیں ملی ہے. کہ آپ بتائیں بلوچستان میں جو بلوچستان کے ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ سب کے سب آپ سے ناراض ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ نہیں آئیں گے، جب تک وہ ان کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے. آج بلوچستان کا حال یہ کہ یونیورسٹیز آپ کی بند، کالجز آپ کے بند، ٹھیک ہے جی. آپ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں. لیکن کہنے کا میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر دونوں ونگز کو آپ کا پولیٹیکل ونگ اسے اپنی خارجہ پالیسی اس کو پاکستان کے اندر یونائٹ کرنا، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا بشمول یہ جو لوگ ناراض ہیں، میں بات کر رہا ہوں مالک بلوچ صاحب ہو گئے یا پھر اچکزئی صاحب ہو گئے یا پھر اختر مینگل صاحب ہو گئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا، یہ جو لوگ شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں. کیوں کرتے؟ تو یہ تو پھر اس فہرست میں شامل ہی نہیں ہوتے. نہیں اس طرح نہ کریں. وہ ناراض کیوں ہیں؟ جب آپ آپریشن کریں گے، جب آپ وہاں کا کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ نے ان سے نہیں پوچھنا کیا ان کی اسٹیک نہیں ہے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریشن کرنی ہے ان سے. رند برادرز کی نہیں ہے یار. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آپریشن کر بھی رہے نہیں بھی کریں؟ ڈبل پالیسی نہ کریں. اسی منافقت نے تو ہمیں آج تک ذلیل کیا ہوا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس منافقت سے دیکھیں میری بات سنیں، کلیئرٹی دے دیں تھوڑا جج صاحب کو. نہیں اس طرح نہ کریں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن کرنا ہے، دوسری طرف ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. یہ نمبرنگ شو نہیں کر رہے، کیوں ڈرامے بازی کر رہے؟ آپ لوگ اس طرح ان بٹوین میں نہ رکھیں اس آپریشن کو، اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ لوگوں کے پاس عوام آپ کے ساتھ پھر کھڑی نہیں ہوتی، پھر آپ جیتتے ہیں. ان کو بولیں جی. ٹیررزم از ناؤ ان مینی شیپس اینڈ مینی فارمس. ٹیررزم بہت سی شکلوں میں آ چکا ہے، جس میں ڈیجیٹل ٹیررزم پروپیگنڈا بھی ہے، ایک اس کی نئی فارم ہے، پروپیگنڈا بھی ہے. اب آپ یہ اپنی طرف کھینچے ہیں کیونکہ آپ کی جماعت اس میں ایک اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، تو پھر نہیں یار یہ تو اب آپ لوگ ہمیں قرار دے رہے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں پلیز چھوٹے بھائی ہیں، میں صرف ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف میں دہشت گرد ہوں تو آ جائے یار، پھر مجھے آپ پھانسی. اچھا میری بات سنیں نا، لیٹ ہم کمپلیٹ، پھر آپ اپنا. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نثار جٹ صاحب نہ کھینچے اپنی طرف. میں یہ اب دیکھیں نا، ایک ویلڈ بات میں نے آپ سے کی کہ واقعتاً ٹیررزم کی یا دہشت گردی کی بہت سی اقسام اور بہت زیادہ شکلیں یا بہت سی فارم میں وہ آ گئی ہے. آپ کی طرف بالکل کوئی اشارہ نہیں ہے اس حوالے سے. میں نے جو بات کی کہ اعلامیہ بھی اگر آپ پڑھیں اس کو دیکھیں تو اس میں آپریشن کا آؤٹ رائٹلی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہم کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا یہ تہیا کر لیا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو پہلے بھی ہوتے جو آئی ڈی ہو رہے ہیں، وہ تو پہلے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں وہ پہلے سے ہوتے رہے اور وہ ایک روٹین کا حصہ ہے. جہاں کریڈیبل شواہد ملتے ہیں، جہاں ایسی
انفارمیشن ملتی ہے وہاں جو ہے ایک ایسا کیری آؤٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کب سے ہو رہے ہیں. آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ آئی بی اوز کے, اور وہ تمام تر معاملات نہیں. آج تو آپ کے کولیگ جو ہیں طلال چودھری صاحب, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کسی نئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی. میں سوال اس وقت یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ناراض لوگوں کی جن کی بات کر رہے ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بات نہیں ہو سکتی, جو کہ مملکت پاکستان کے خلاف ہیں, جو کہ عوام کے خلاف ہیں, جو ہمارے انفراسٹرکچر کے خلاف ہیں. لیکن جو جیسے اختر مینگل صاحب کی بات ہو رہی ہے یا پھر محمود اجگزئی صاحب کی بات ہو رہی ہے, اختر مینگل صاحب کو بلایا تھا جی, بلایا لوگ ہیں. اختر مینگل صاحب کو دعوت تھی لیکن ہی چوز ناٹ ٹو کم, ہی چوز ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ. دیکھیں نا, اختر مینگل صاحب کو تو دعوت گئی تھی, اینڈ اف یو چوز ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ, پھر یہ ان کے اوپر ہے نا. یہ ساری ذمہ داری ساری کیا ہمارے اوپر ہی ہے؟ بس یہ تھی حکومت. کیا وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ نہیں, وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ جو اس نظام میں, اس پارلیمنٹ کے اندر یا سسٹم کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں واقعتاً پی ٹی آئی بھی ہے, تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آتے, یا ان کو کیا یہ کوئی دعوت ولیمہ کا کارڈ تھا, یہ کوئی 2 ہفتے پہلے دے دیتے کہ جی یہ میٹنگ ہوگی, آپ آئیے گا, آپ کی شرکت ہماری. لیکن کیا فردر ان سے ڈیلیبریشن ہوگی, کیونکہ وہ ہیں تو اسٹیک ہولڈرز نا, یا اگر ان کی ناراضگی اس سے ہٹ کے کوئی ہے لیکن وہ پاکستان کے آئین کے تابع ہیں, ان کو دعوت دی, پھر تو بات ہونی چاہیے نا. چوز ناٹ ٹو کم. لیکن بالکل ہم وہاں پہ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہاں سے, یا وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں گے. لیکن جو روز اول سے پاکستان کے خلاف ہیں, ویریس گروپس ہیں, ان سے تو بات بی ایل اے ہے, بی وائی سی ہے, دیگر گروپس ہیں, ان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی, بیکاز ان کے ساتھ آپ انگیج کر کے کیا کریں گے, کیا نکلے گا ان کے ساتھ انگیج کر کے؟ ان کے ساتھ انگیج کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اف اینی تھنگ دس ول بی اے ویسٹ آف ٹائم. آپ نے انگیج پہلے کر کے دیکھا, آپ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں اس کو دیکھیں, جو بیرون ملک وہ کر رہے ہیں, جو پاکستان میں وہ کر رہے ہیں, جو ایکسٹرنل فورسز ڈیزائنز ہیں. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ.